अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन ब्रदर यूट्यूब चैनल वाले आपकी खिदमत में एक और नज़ारा पेश करना चाहते हैं। कल भी आपने हमारी 7 जोन सी किस्तों पर मुश्तमिल एक सैरगाह का देखा गया है, उसको आपने मुलाहिज़ा किया। आज हम आपको एक बुरुके की यानी एक पुल की कहानी एक दो पल में सुनाएंगे। ये है, इसका नाम है डी हिंडनबुर्ग बुरुके। ये रूडज़हेम में वाक़ है। तो उम्मीद है कि आपको ये फ़िल्म आज की पसंद आएगी। पहले हम छोटी सी इसकी फ़िल्म बना लेते हैं, साथ साथ फिर इंशाल्लाह इसके जो बातें हैं ख़ास वो बताई जाएंगी। ये देखें नाज़रीन, जिस तरह की लिखा है कि ये पुल 1915 में बनाना इन्होंने शुरू किया। 1913 में बनाना शुरू किया, 1915 में ये पुल मुकम्मल कर दिया गया। इस पुल की अब स्टोरी सुनेंगे तो आपके जहन में इजाफ़ा होगा। ये मालूमात आपको सिर्फ़ नाइन ब्रदर्स वाले ही दे सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1913 में जर्मन हुकूमत ने बनाना शुरू किया और 1915 तक ये बनाते रहे। इसकी लंबाई यहाँ से शुरू होती है, रूडज़हेम से। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये देखें नाज़रीन, अपनी यादगार को इन्होंने कायम रखने के लिए जंगलों से महफूज कर दिया है। ग्रिल लगा दी है साथ, ताकि इनकी यादगार को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। देखेंगे उस ज़माने में भी, आज से 100 साल पहले भी किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करते थे नाज़रीन, कि अभी तक वो तोड़ने से नहीं टूटता। ये देखें, ये फिर इसकी सारी आगे जाके मैं बताऊंगा कि इस वक्त ये गिरा हुआ है, गिरा दिया है। ये थोड़ा सा इसमें जर्मन ज़ुबान में जब ये बनाया गया था तो ये फिर आर्मी के लिए था कि शुरू में यहाँ सिर्फ आइजनबान के सिर्फ छोटी ट्रेन जिसको कहते हैं, हम उसको आइजनबान कहते हैं। ये छोटी ट्रेन यहाँ से दूसरे शहर में, दूसरा जो सा गांव है, दरिया को क्रॉस करके फिर वो सिर्फ आइजनबान छोटी गाड़ी जाती थी। फिर बाद में उन्होंने आर्मी की गाड़ियों को इजाज़त दे दी कि आर्मी की गाड़ियाँ फिर यहाँ से दूसरे शहर में जा सकती हैं। बेसिकली ये आर्मी के लिए था। फिर इन्होंने आम पब्लिक के लिए पैदल चलने का भी रास्ता बना दिया और आम पब्लिक को भी आने जाने की इजाज़त दे दी। ये देखें नाज़रीन, सारा ये पुल जो सा है इस वक्त टूटा हुआ है। इसकी बड़ी हिस्ट्री है कि अभी आपको बताई जाएगी कि इसकी हिस्ट्री। जब भी आप रूडज़हेम शहर के लिए आएँ तो इस पुल की यादगार को भी आके देखें कि इस बुरुके को, इस पुल को, इस ब्रिज को किस तरह बनाया गया और फिर किस तरह अपने ही नशेमन को इन्होंने गिरा दिया। बड़े मकसद को हासिल करने के लिए फिर छोटे काम को फिर तोड़ना भी पड़ता है। फिर ऐसा ऐसा हम अब दरिया की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये फ़िल्म पसंद आएगी और कल की भी जो आपने फ़िल्में पसंद की हैं
یہ دیکھیں ناظرین، ساتھ درخت بھی اگائے ہیں انہوں نے، اپنے درختوں کی بھی کتنی حفاظت کی ہے۔ ان کے اوپر قدرت بھی مہربان ہے، لیکن پھر حکومت کے اپنے قوانین بھی ہیں کہ اس طرح چیز انہوں نے وہ رکھ دی ہے۔ دیکھیں ناظرین، وہ لائٹ ہے، اس وقت جو لائٹ استعمال ہوتی تھی وہ دیکھیں کہ اس طرح کی ہے، وہی جس طرح گرا تھا، انہوں نے کوئی پتھر ادھر ادھر نہیں کیا، بلکہ ویسے ہی رہنے دیا یادگار کے طور پہ۔ کتنے سال، کتنے صدیاں یہ یہاں رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس قوم نے اپنی یادگاریں کس طرح قائم کی ہیں۔ محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ یہ سارے پتھر ہیں، لیکن ہر پتھر میں اپنی ایک کہانی ہے کہ کتنے مزدوروں نے، کتنی مشینری نے، کتنے راجگیروں نے اس کے اوپر کام کیا ہوگا، کتنی محنت سے اس وقت بنایا ہوگا، کیا پلاننگ تھی اس وقت حکومت کی کہ اس کو ہم نے کس طرح رکھنا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اس پل کو 1-2 پل میں گرا دیا۔ یہ تھا روڈسہم کا حصہ، پل کا جو ٹوٹا ہوا ہے، یہاں تک دکھایا ہے کہ یہاں یہ دیکھیں ناظرین کتنے درخت ہیں، کتنا یہ خوبصورت نظارہ ہے۔ پھر یہ آ گیا، یہ دیکھیں جنگلے میں اس کو محفوظ کیا۔ یہ دیکھیں ناظرین، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 16 اگست 1915 کو اس کا وہ ختم ہو گیا استقبال، وہ پہلے بنیاد رکھی گئی، پھر اس کا افتتاح ہوا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا 15 مارچ 1945 جب دوسری جنگ عظیم لگی تھی، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اس بنی بنائی چیز کو، مضبوط اور خوبصورت چیز کو اپنے ہاتھ سے ہی گرا دیا، بمبوں سے اڑا دیا۔ اس کی سٹوری بھی میں سناتا ہوں، تاکہ یہ پہلے میں آپ کو اس کو اچھی طرح دکھا دوں کہ یہ کیونکہ یہ ہمارا چینل پورے ورلڈ میں دیکھا جاتا ہے، پنجاب میں، ہندوستان میں اور کینیڈا میں اور پاکستان میں، اس لیے ہمارے چیئرمین صاحب وہ بعض دفعہ پنجابی میں بھی آپ کو معلومات دے دیتے ہیں، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین کتنی مضبوط یہ ہے روڈسہم کا طرف سے اس پل کی۔ یہ دیکھیں یہ کتنی چوڑائی تھی اس کی اس وقت۔ پھر یہ جس طرح میں نے بتایا کہ آرمی والوں نے پھر عام پبلک کے لیے، عام جو ان سی گاڑیاں تھیں ان کے لیے یہ منع کر دیا۔ دیکھیں یہاں سے بھی انہوں نے حفاظت کے لیے یہاں بھی گیٹ لگا دیے ہیں، تاکہ کوئی بھی شخص اس یادگار کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ دیکھیں کانٹوں والی تار جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہاں لگائی ہوئی ہے تاکہ کوئی دوست اوپر نہ چڑھے، نقصان نہ پہنچائے۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم میں 1945 میں اس کو آرمی نے، جرمن آرمی نے اس کو خود گرا دیا۔ اب میں دوسری طرف کا حصہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 1 کلومیٹر پل جو ہے، یہ دیکھیں یہ ناظرین، یہ پل ادھر سے ہوتا ہوا دوسری طرف دوسرے شہر میں بنگن میں جا کے اترتا تھا۔ یہ دریا ہے، دریائے رائن اسے کہتے ہیں۔ جس طرح کل بتایا تھا کہ یہ سوئٹزرلینڈ سے نکلتا ہے، مختلف ممالک سے ہوتا ہوا، پھر روڈسہم کو کراس کرتے ہوئے
پھر یہ کوبلن سے ہوتے ہوئے آگے جرمنی کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے ہالینڈ میں جا کے سمندر میں گر جاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، وہ اگر سامنے آپ کو درمیان میں پل کا کچھ حصہ اگر نظر آ رہا ہے، وہ بھی انہوں نے دیکھیں پانی میں بھی اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ دوسرا علاقہ ہے۔ اس کی سٹوری یہ ہے ناظرین کہ جب جنگ شروع تھی، دوسری جنگ عظیم، تو فرانس کی آرمی دریا کے پرلی طرف دوسرے شہر میں آ گئی تھی، گاؤں میں۔ وہاں آرمی چاہتی تھی کہ روڈزہیم پہ حملہ کیا جائے، تو یہاں تک آنے کا ایک آسان طریقہ یہی تھا کہ اس پل کو کراس کر کے روڈزہیم پر حملہ کیا جائے، تاکہ جس طرح دوسرے شہر انہوں نے برباد کیے، روڈزہیم کو بھی برباد کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر لکھی ہوئی تھی کہ روڈزہیم بچ جائے، تو اس آرمی نے پھر 15 تاریخ کو 1945 وہ لکھی ہوئی ہے کہ خود ہی اپنے پل کو، اپنے نشے من کو گرا دیا۔ محنت سے بنایا ہوا پل ایک دو پل میں گر گیا۔ یہ وہ دریا ہے رائن، آپ کو پہلے بھی اس کی فلم دکھائی جا چکی ہے۔ یہاں کے جرمن جو بزرگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اڈولف ہٹلر، جو اس وقت کا ان کا تھا بنڈس کانسلر تھا، صدر تھا، وہ اس دریا سے گزرا تھا، تو پھر یہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس کو پھر ہاتھ ہلا کے اس کا استقبال کیا تھا۔ دیکھیں آج انتہائی بہترین موسم ہے، گرم موسم ہے، تو کشتیاں بھی یہاں چل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہاں بوٹ ہاؤس یعنی کشتیوں کا گھر، یہاں لوگ آ کے پھر چھٹیاں مناتے ہیں۔ تو یہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں، بڑی کشتیاں ہیں، پھر اس میں وہ آ کے اپنی چھٹیاں وغیرہ گزارتے ہیں۔ تو اس وقت تو گرمی ہے، 4 بج رہے ہیں شام کے، تو ابھی ٹھہر کے پھر یہ نکلیں گی، تو پھر وہ نظارہ بھی بہت ہی حسین ہوتا ہے۔ یہ تھا پارٹ 1 جو میں نے بتایا ہے۔ تو ناظرین ابھی 1 آدھا منٹ اور ہے، وہ سامنے چیک پوسٹ بھی تھی، اوپر دیکھ لیں، وہ سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو پارٹ 1 پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک 9 برادر ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔